بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ میں بندے کو ہدایت حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ الف لام میم سے والناس تک اسی دعا کا جواب ہے جو ہدایت ہی ہدایت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا دوسرا نام ہے۔ شروع میں مومن، کافر اور منافق کی پہچان بتائی گئی ہے، پھر علم کی اہمیت اور اس سے حاصل کی ہوئی صلاحیت کو صحیح طریقے پر بروئے کار لانے کی تعلیم ہے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے تاکہ عقائد اور اصلاح معاشرے میں صحیح رہبری حاصل ہو سکے اور حقوق اللہ نیز حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ سورت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بعد ہی قرآن پاک یا اس کی آیت کا ذکر آیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حروف میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، گو کہ ان حروف کے اصل معنی پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔ پھر متقین کی تعریف آتی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ان کو روزی دی گئی ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قبل کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے صحائف پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کے واسطے حکم ہے، لیکن نماز سب سے اہم چیز کس طرح ادا کی جائے، اس کا سوال کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی مل سکتا ہے۔ گویا قرآن پاک کی عملی تفسیر صرف ذات گرامی ہے، جس کے بغیر قرآن پاک بھی مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تیسری رکوع میں منافقوں اور کافروں کو توحید باری سمجھائی جا رہی ہے، اور اسی رکوع میں رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرآن دیا گیا ہے کہ پوری کائنات میں اور ہر زمانے میں کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس قرآن کی کوئی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا سکے۔ یہ امتیازی شان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں انسان کو خلافت اعلیٰ کے منصب عطا ہونے کا واقعہ یاد دلایا ہے کہ یہ منصب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں بخشا گیا ہے۔ پانچویں رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ زندگی کی جدوجہد میں ہر مشکل کا علاج عزم، استقلال اور رجوع الہی ہے، جس کی عملی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ چھٹے اور ساتویں رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات اور ان پر اللہ پاک کے احسانات کا ذکر ہے، اور آٹھویں رکوع میں بتایا ہے کہ عزت و فضیلت صرف ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہے۔ سابقہ میں ان کے انبیاء علیہ السلام کی پیروی کا نام ایمان، اور ان کے بعد جب وہ قوانین سابقہ منسوخ ہو چکے اور قرآن پاک آ گیا تو اب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ایمان اور عمل صالح ہے۔ نویں رکوع میں پھر بنی اسرائیل کی قلبی کیفیات اور حالات کا بیان ہے، اور 10ویں رکوع میں پھر ایمان اور عمل صالح کی تشریح ہے۔ 11ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ترویج کا ذکر ہے، اور اس کے لیے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، لیکن یہود نے ان کو قتل کر دیا۔ آیت نمبر 94 یعنی 94 میں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں محض تمہارے لیے ہے تو ذرا موت کو تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہاں یہی فرمایا ہے کہ یہود اللہ کے لیے مرنے کی تمنا کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ایسی موت کے بڑے آرزو مند ہوتے ہیں۔ آگے چل کر اسی رکوع میں اللہ پاک نے فرشتوں کے دشمنوں یعنی یہود وغیرہ کو اپنا دشمن قرار دیا ہے۔
اسی آیات سے ملائکہ پر ایمان لانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں آیت نمبر 101 میں فرمایا ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں جو تصدیق فرماتے ہیں اس توریت کی جو ان یہود کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب توریت کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ تیسرے رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایسے ذو معنی الفاظ استعمال نہ کیا کرو جن سے دشمن دین کوئی توہین کا پہلو نکال سکتا ہو۔ مثلاً اپنے آقا کو متوجہ کرنے کے لیے تم رعانا نہ کہا کرو، انظرنا یعنی ہماری توجہ کی نظر عنایت فرمائیں نہ کہا کرو، اور ہمتاً گوش ہو کر سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 106 میں سابقہ قوانین کے منسوخ کے لیے کیے جانے اور نئے قانون کے نفاذ کا ذکر ہے، اس میں خیر ہے۔ آیت نمبر 108 میں آداب تخاطب سکھانے کے بعد اب یہود کی طرح گنج بحثی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ یہود کا تھا جو شعار اسلام نہیں۔ 14ویں رکوع میں پھر یہود و نصارہ کی بنیادی کمزوریوں کا ذکر ہے تاکہ مسلمانوں ان کی برائیوں سے محفوظ رہیں، اور اسی طرح رکوع کی آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا، اور آپ سے اہل دوزخ کے متعلق سوال تک نہ کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 121 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب یعنی قرآن دی اور اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے، یعنی زبان اور دل کی یکسانیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ 15ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے درجات عالیہ کا ذکر ہے کہ ان کی آزمائش کس کس طرح کی گئی، وہ کس طرح پورے اترے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے اور امن کی جگہ بنا دیا اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو تاکہ ان کی اولاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اس مقام کو اپنا مرکز بنائیں۔ اسی رکوع کی آخری آیاتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی بنیاد قائم کر رہے تھے اور فرما بردار اولاد کی جماعت کے لیے بھی دعا کر کے ایک ایسے رسول اسی اولاد میں سے کی تمنا ظاہر کر رہے تھے جو تیری آیاتیں پڑھ کر سن کر اس کتاب کو سکھائیں اور دانے راست بنائیں اور ان کو مزکا کر دے، بے شک تو بہت بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ دعائے خلیل و نوید مسیحا اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھیں جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئیں اور کعبہ کو جس کا مرکز قرار دیا گیا۔ 17ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے اور یہ کہ ملت ابراہیم علیہ السلام یعنی اسلام کی پیروی ہی ایمان اور دانش کا اصل معیار ہے۔ آیت نمبر 136 میں کتب سابقہ پر ایمان لانے اور قرآن پر عمل کرنے کا عقیدہ ہے، اور یہ کہ مسلمان پیغمبروں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ آیت نمبر 140 میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق شہادتوں یعنی پیشن گوئیوں کو چھپا دیا ہے۔ پھر آخری آیات 141 میں اس طرح مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔